اس کا مال مل گیا ہے، دفینے کا پتہ چل گیا ہے، تو پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے دفینے کا پتہ تو چل گیا، تم نے وہ 100 رکعت نماز پڑھی یا نہیں؟ اس نے کہا حضرت ابھی تو دوسری رکعت میں تھا، تب مجھ کو یاد آ گیا کیسے کیسے میں نے وہ نماز پوری کی اور سلام میرا خدائی کی مل گیا، صبح ہو گئے گنتے گنتے۔ نے ڈانٹا کہ نادان، جب تمہیں پتہ چل گیا تو تمہیں اللہ کے شکریہ کے طور پر 100 رکعت پوری کرنی چاہیے۔ اس نے کہا سرکار ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے میرے دفینے کا پتہ چل جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سرکار صاحب والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ صحیح وضو کر کے، اچھا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس یاد آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کو قضا، اس کو قضا، اس کو قولی قضا، وہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، جو باتیں یہ بھولا ہوا رہتا ہے وہ سب باتیں اس کو یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز بھی بھول جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ وہ دشمن خدا کہیں بھی ہوگا تو 100 رکعت پڑھتے پڑھتے وہ آ ہی جائے گا اور تمہیں پتہ لگا کر تمہارے دفنے کا پتہ بتا ہی دے گا، مگر دیکھو وہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے کہ 2 رکعت بھی اطمینان سے نہیں پڑھنے دیا، اس نے بتا دیا اور تم 2 رکعت بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ امام اعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو دین کا نہیں دفینے کا ایک مسئلہ بھی حدیث سے صحیح کی بنیاد پر حل کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے مسائل، عبادات کے مسائل، عقائد کے مسائل وقت اور قیاس سے حل کرتے؟ یہ نمونے کے طور پر میں نے 1-2 باتیں آپ کو سنائی۔ آپ کے سوالات آئے ہیں یا مرتب ہوئے ہیں، میں وہ سنتا ہوں کیا سوالات ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک حنفی کو روشنی میں ان کے جوابات دینے کی کوشش۔ ایک خالی پلاٹ ہے جو تقریباً 100 سال سے استعمال میں نہیں ہے اور وہاں کسی قسم کے کوئی نشانات بھی موجود نہیں ہیں، لیکن پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قبرستان تھا، تو کیا ایسی زمین کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہ جائز؟ خالی پلاٹ ہے، قبروں کے نشان قبروں کے نشان اگر پرانی عمر کے لوگ، زیادہ عمر کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہلے قبرستان تھا اور پرانی قبریں ہونے کی وجہ سے ان کے نشانات مٹ گئے ہیں، تو اس کو قبرستان ہی مانا جائے گا، مقبرہ مانا جائے گا، قبرستان مانا جائے گا، اور جو حکم قبرستان کا ہے وہی حکم جاری ہوگا، یعنی چاروں طرف سے 4 دیواری کر کے اس کی حفاظت کر دی جائے۔ اس میں مردے دفن کر سکتے ہیں لیکن اس میں عمارت نہیں بنا سکتے، اس کو بیچنا جائز نہیں، اس کو خریدنا جائز نہیں، اور کسی بھی مالکانہ کام میں، عوامی کام میں اس کو صرف کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اس میں احتیاط کے ساتھ اپنے مردے آپ دفن کر سکتے ہیں۔ قبر کی مٹی اگر دھس جائے تو اس میں مٹی بھرنا اور پہلے کی طرح قبر بنانا درست ہے یا نہیں؟ قبر کی مٹی عموماً بارش کے موسم میں دب جاتی ہے، دھس جاتی ہے اور قبر نظر آنے لگتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ تو قبر کی خالی جگہ میں مٹی نہ بھری جائے بلکہ اس کے اوپر لکڑی کے مضبوط تختے لگا دیے جائیں، یا مضبوط بانس مل جائے تو اس کو ٹکڑے کر کے لگا دیے جائیں، یا پتھر لگا دیا جائے اور اس پتھر یا لکڑی کے تختے کے اوپر
پھر قبر کی طرح سے مٹی ڈال کر کے محفوظ کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہاں قبر تھی، یہ قبر مسلم ہے، اور لوگ اس کا احترام کریں، حرمتی کریں۔ تیسرا سوال ہے، پرائیویٹ کمپنی ایک اسکیم چلاتی ہے جس کے تحت وہ عورتوں کو رقم دیتی ہے اور اس اسکیم کو مہیلا سموہ کا نام دیتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت پرائیویٹ کمپنی ایک اسکیم چلاتی ہے جس کے تحت وہ عورتوں کو رقم دیتی ہے اور اس اسکیم کو مہیلا سموہ کا نام دیتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت 3 سے 5% تک زیادہ رقم وصول کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کمپنی غیر مسلم کی ہے، تو کیا مسلمان عورتوں کا اس اسکیم میں شامل ہونا اور ان سے رقم لینا جائز ہے؟ میرے خیال سے سوال میں پوری بات نہیں ہے، کیونکہ سوال سننے سے تشنیدی معلوم ہوتی ہے۔ عورتوں کو جو رقم دی جاتی ہے وہ اپنے تجارت کیا کرے گی؟ وہ تو عام طور پہ کھا پی کر برابر کرے گی۔ رقم لینے والی عورت نے خرچ کر دیا تو باقی عورتوں کو وہ دینا پڑے گا، اور وہ بھی سود کے ساتھ دینا پڑے گا۔ تو سودی قرض لینا اور کسی عورت سے وہ مال ہلاک ہو جائے، خرچ ہو جائے، تو سب سے وصول کرنا اور سود بھی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان عورتیں اس سموہ سے بچیں اور ہرگز اس سے کوئی قرضہ، مالی قرضہ نہ لیں۔ وہ اپنے شوہروں سے رابطہ رکھیں، وہ کماتے ہیں، جو کما کر دیں اس پر قناعت کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے، لیکن اس سموہ میں حصہ نہ لیں، اس سے بچیں۔ چوتھا سوال ہے، مزارات اولیاء پر عورتوں کے جانے کا حکم کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے مزارات پر عورتوں کے جانے کی صورت یہ ہوتی ہے، میں بھی حاضر ہوا ہوں اولیاء اللہ کے مزارات میں، تو ہماری مائیں بہنیں بہویں جاتی ہیں اور بے حجاب جاتی ہیں، اور عجیب بھیڑ ہوتی ہے۔ عورت کا بدن مرد کے بدن سے چھوٹا ہے، مرد کا بدن عورت کے بدن سے چھوٹا ہے۔ عورتیں مردوں کے مجمع میں بے تکلف گھس جاتی ہیں، تو جو طریقہ اپنایا گیا ہے اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں حاضری کا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اجنبی مردوں کے سامنے بے حجاب ہونا، چہرہ کھول کر گھومتے پھرنا اور بغیر کسی تکلف کے ایک کا بدن دوسرے کے بدن سے اجنبی مردوں سے چھونے کا موقع دینا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے آج کل مزارات پر عورتوں کو حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ وہ گھر پہ رہیں اور گھر پہ رہ کر جس ولی سے بھی یا تمام اولیاء کے لیے کچھ کھانا پکا کر جمعرات یا جمعے کو ایصال ثواب کر دیا کریں، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کریں گی تو مردوں کو وہاں حاضر ہو کر جو فیض ملتا ہے، ان عورتوں کو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گھر میں رہتی ہیں اور یہی چیز ایصال ثواب کرتی ہیں، ان عورتوں کو وہ فیض گھر پہ بیٹھے بیٹھے ملے انشاءاللہ۔ غیر عرس میں عرس غیر عرس دونوں کا حکم ہے، حجاب کے ساتھ عرس غیر عرس دونوں کا حکم ایک ہے، اور حجاب کا سوال ہی نہیں رہ گیا۔ شاید بعد کوئی عورت رہتی اللہ کے ساتھ تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم جن کے گھر آئے ہیں یہاں حجاب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو اس لیے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ حجاب جاتی ہے اور اسی طور پہ رہتی ہیں جو میں نے بیان کیا۔ پانچواں سوال ہے کہ کچھ لوگ خود کو سید لکھنے لگے ہیں، لیکن اس بستی کے پرانے لوگ تحقیق سے بتاتے ہیں کہ وہ کسی دوسری برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ لوگ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے کو سید کہتے ہیں یا مثلا پٹھان کہتے ہیں یا مثلا شہر کہتے ہیں، وہ شروع ہی سے کہہ رہے ہیں
اور سننے والے کو کسی وجہ سے شبہ ہو گیا تو نسب کی تحقیق نہیں کی جائے گی. کوئی بھی آدمی اپنا جو نسب بیان کرتا ہے اس نسب کو مانا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. دوسری صورت اس کی یہ ہے، پہلے وہ مثلا اپنے کو لکھتا تھا، مثلا شاہ صاحب، اور یا پٹھان صاحب، اور اس نے دیکھا کہ شاہ صاحب یا پٹھان صاحب لکھنے میں ہماری عزت لوگ نہیں کرتے ہیں، اور لوگ اس کو جانتے ہیں کہ پہلے اپنے کے لیے مثلا پٹھان صاحب لکھتا تھا، خان لکھتا تھا، اور اب کچھ دنوں بعد اس نے اپنے کو سید صاحب کہنا شروع کر دیا، تو یہ یقیناً غلط. اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں بتاتا اس کی، تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اس کو پٹھانی سے منسوخ کریں گے، مثلا یا انصاری تھا تو انصاری سے منسوخ کریں گے، یا شہر تھا تو شہر سے منسوخ کریں گے. ایسے معاملہ ہوا تو سب فرمانے لگے، اور اتنے دنوں تک تو ہم نے تو یہ کہتا تھا، اور اب وہ اپنے کو سید کہتا ہے، تو میں تو اس کے سید ہونے کی گواہی دیتا ہوں، کیونکہ میرے سامنے ہی سید ہو. جو سامنے سید بن جائے اس کا اعتماد نہیں، جو پہلے سے اپنے کو سید کہہ رہا ہے واقع میں کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے. جو اپنے کو پہلے سے کہہ رہا ہے اس کو ہم سید مانیں گے، ہم کہتا ہے ہم مانیں گے، شر کہتا ہے شر مانیں گے. لیکن بعد میں پہلے کہتا تھا کچھ اور ہو گیا سید، اس پر تحقیق کی جائے گی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی جائز نہیں ہے. تمہاری جو برادری ہے برادری تو کھائے. چھٹا سوال ہے، ایک مسلمان صوفی کا کاروبار کرتا ہے یا دوسرے لوگوں کو کسی دوسرے شخص سے سود پر پیسے دلاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ صوفی کاروبار کرنا یا دوسروں سے صوفی روپیہ دلانا یہ ناجائز وقت. حدیث پاک میں اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود میں گناہ کے 36 دروازے ہیں. 36 گیٹ ہیں، اور سب سے ادنا گیٹ، سب سے معمولی گیٹ یہ ہے کہ اپنی ماں سے دینا. یہ سب سے چھوٹا گیٹ ہے. اسے فیصلہ کیجیے، اندازہ لگائیے سود لینا دینا کتنا بڑا ہوگا. نہ آپ سود دیجیے نہ سود دیجیے، جتنے میں آپ ہیں اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اسی میں آپ اپنا کام چلانے کی کوشش کیجیے. دو وقت کا فاقہ کر لیجیے، یہ بہتر ہے. سود مت دیجیے. سود دیں گے جہنم میں جائیں گے، سود نہیں دیں گے فاقہ کر لیں گے، اللہ آپ کو آپ کے فاقے کو فضل کرتا ہے. سود مت لیجیے اور سود سے بچیے. ساتواں سوال ہے، مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا، کیا حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ مصافحہ کے بعد سینے پر یہ لوگ محبت میں مصافحہ کے بعد سینے پر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں میں نے جو آپ سے مصافحہ کیا ہے یہ دل کی محبت سے کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی فرض واجب اور سنت نہیں سمجھتے، مگر حدیثوں میں ایسا کہیں مذکور نہیں ہے نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ حدیثوں میں ایسا کوئی مذکور ہے. اور کوئی سنت سمجھ کرے تو یہ بدعت ہے. تو کوئی بھی سنت سمجھ کر نہیں کرتا، بس اپنی محبت کی اظہار میں ایسا کر دیتا ہے. اگر یہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچے تو اچھا. آٹھواں سوال ہے، ایک شخص کھانا مشین لگانا چاہتا ہے لیکن درخت کاٹنا قانون جرم ہونے کی وجہ سے اس کی پرمیشن حاصل
اور ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، اس کا پرمیشن لینا ہر کسی کے لیے آسان نہیں، لہٰذا وہ پولیس کو کچھ پیسے دے کر مشین چلاتا ہے۔ اس طرح کاروبار کر کے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ اس کو پیسہ دینا کوئی پرمیشن تو نہیں ہے، بس یہ کسی کو پیسہ دے دے گا تو پولیس وہاں سے ہٹ جائے گی، اس کو گرفتار نہیں کرے گی، پکڑے گی۔ تو یہ کہ رشوت ہے، رشوت دینا جائز نہیں۔ وہ پوری کوشش کرے کہ اعلیٰ مشین کی اس کی اجازت مل جائے۔ اعلیٰ مشین کی اجازت دینے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے تو خرچ کر کے آپ دے دیں، اور جب قانون اجازت مل جائے تب اعلیٰ مشین کا استعمال کرے، رشوت دینے کی اجازت نہیں۔ جب اعلیٰ مشین لگائے تو مطلب یہ درخت تو وہ نہیں کی ضرورت ہوگی، جو قانون ہے اس قانون کی پابندی کریں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہوں وہاں کے قانون کی پابندی کریں، کیونکہ ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے، یہاں کا جو دستور ہے اس دستور کی ہم پابندی کریں گے۔ یہ ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے، معاہدہ کر لیا ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، اور ایک حدیث میں